آج کی تفسیر میں سورۃ الفصلت کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ٹائم رہا انشاءاللہ تو ہم آگے کنٹینیو بھی کریں گے سورۃ الشورى۔ سورۃ الفصلت، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو آگے بات بیان کی جاتی ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر بات ہوتی ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کی، تو اس میں بھی آیت نمبر 40 آنورڈز 41 سے ہم کو کرنا تھا، لیکن ایک کوئک ریویو ہے جو پچھلے جو آیتیں ہیں اس کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اب ایک کونی آیتیں رہتی، ایک شرعی آیتیں رہتی، تو یہاں پر کونی اور شرعی میں فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کائنات ہے اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ڈیفرنٹ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ تم کیا یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح میں آیتیں بیان کر رہا ہوں، اور اس پہ یقین کرنے کی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ ہماری آیت میں کجا روی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو لوگ آیتوں کا یہاں پر جو نافرمانی کی جا رہی ہے تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا جو شخص دوزخ میں ڈالا جانے والا ہے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئیں گا؟ تو کرو جو تم چاہو، جو تم کرتے ہو، جو تم چاہو، جو تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، مطلب اللہ از واچنگ ایوری تھنگ۔ پھر یہاں پر بیان کیا جاری ہے جن لوگوں نے اس قرآن کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آیا، اور بڑی زبردست کتاب ہے۔ تو جو لوگ یہاں پر نہیں مانے اس کی بات ہوئی ہے، جن لوگوں نے اس قرآن کو نہیں مانا۔ ان الذین کفروا بذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ اب آیت نمبر 42 آنورس، جس میں باطل نہ آگے کی طرف آ سکتا ہے اور نہ پیچھے کی طرف سے، یہ حکیم اور اس کی جو صفات ہے اللہ کی نازل کیے گئے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عزیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 41 سے ہم دیکھتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ اس کی نشانیوں میں سے انکا بلا شبہ آپ ترا دیکھو گے الارض زمین کو خاشیتن، تو اب یہ کیا ہے؟ جو دبی ہوئی ہے نا عاجزی کے ساتھ، فَإِذَا پھر جب انزلنا نازل کرتا ہے ہم نے اس پر ماءً پانی، اہتزت کیا ہے کہ جو پھول جانے کو کہتے ہیں، جب پانی پڑتا بارش برستی تو کس طرح زمین پھول جاتی ہے، وربتا اور پھولتی ہے، انا بے شک الذی جس نے احیایا، تو جہاں پر یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ احیاہا کیا ہے؟ زندہ کیا اس کو، کس چیز کو زندہ کیا؟ زمین کیا تھی؟ ڈیڈ تھی، مردہ تھی۔ لا محیا یقیناً زندہ کرنے والا، الموتا مردے کو، مطلب جو ایک ویجیٹیشن تھا وہ مردہ ہو گیا تھا لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے، تو یہاں پر وہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر یقیناً وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ ایک کونی آیتیں رہتی، ایک شرعی آیتیں رہتی۔ تو یہ کس طرح کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک منٹ، آئی ہوپ کہ بینر آ گیا ہوگا جی۔ تو یہ جو کائنات کے نشانیاں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بلا شبہ زمین جو بنجر تھی پھر اس کے بعد بارش ہوئی، کس طرح پھولنے لگی، سبزہ اگا، یقیناً یہ کیا ہے؟ کائنات میں نشانیاں ہیں تاکہ اللہ پہ یقین کرو۔ ان الذین یلحدون، اور یقیناً جو لوگ ٹیڑے چلتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں ماننا، بھی فی آیاتنا ہماری آیتوں کو، لا یخفون نہیں وہ پوشیدہ رہتے، مطلب جو بھی ان کے دل میں ہے پوشیدہ، جو بھی چھپا کے رکھ رہے ہیں، علینا ہم پر، افمن تو کیا جو شخص
یلقا ڈالا جائے گا فی النار آگ میں. جیسے اس سے پہلے بھی میں یہ آیت کا بتائی کہ کس طرح جو انسان آگ میں ڈالا جائے گا خیرن وہ بہتر ہے، ام یا جو من یاتی آئے گا وہ کس طرح آمینن اب امن کی حالت میں، پیس اینڈ سیکیورٹی کی حالت میں. یوم القیامہ کس دن کی بات ہو رہی؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعملوا عمل کرتے رہو ما شئتم جو چاہے تم، انہو یقیناً وہ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. اور بصیرن کیا ہے؟ خوب دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ کی بصیرت کیا ہے؟ حکمت والی بصیرت ہے، صرف رعا نہیں ہے، بصیر ہے. یقیناً جو لوگ ہماری آیت کے بارے میں ٹیڑھ پن ڈھونڈتے ہیں یا اس پہ چلتے وہ ہم پر پوشیدہ نہیں. مطلب اگر سمجھیے کہ کوئی شخص ہے جو اللہ کی آیتوں پہ یقین نہیں کر رہا، اس پہ ٹیڑھ پن کر رہا یا اس کے اندر کوئی کجی ڈھونڈ رہا، تو اللہ سیز کہ اللہ نوز اباؤٹ اٹ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اگر پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا اور وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ جو کچھ تم چاہو کرتے رہو، یقیناً وہ اس کو خوب دیکھنے والا، اور جو کچھ تم کرتے ہو عمل وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ تم لوگ جو بھی کر رہے ہیں اللہ نوز اباؤٹ اٹ. سورہ نمبر 41 ہے اور آیت نمبر بھی 41، ہم اس سے آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. ان الذین کفروا یقیناً جو لوگ کفروا کفر کیا، بذکر ذکر کا مطلب یہاں قرآن مجید کی بات ہو رہی. لما جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، وَإِنَّهُ حالانکہ یقیناً لا کتاب، لا کیا ہے؟ شورلی کے لیے ہے، یقیناً کے لیے ہے. کتابن ایک کتاب ہے، عزیز باعزت. تو اب یہاں سے جو نیو لیسن ہے، کیونکہ 5 منٹس میں ریویو کرنا چاہ رہی تھی، یقیناً جن لوگوں نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کے ساتھ کفر کیا، مطلب انکار کرنے کے معنی میں بات ہو رہی ہے، جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا، حالانکہ یقیناً وہ باعزت کتاب ہے، مطلب ایک ریسپیکٹیبل کتاب ہے. یہاں قرآن مجید کی بات ہو رہی. لا نہیں یاتی ہی آ سکتا ہے اس کے پاس، کیا ہے یہاں پر؟ کیا آتا یوتی، کیا آنے کی بات ہو رہی؟ باطل کی بات ہو رہی. اور چاہے وہ اس کے آگے ہو یا پیچھے، من بینی یدیہ مطلب اس کے آگے، ولا اور نہ من خلفی مطلب ان کے پیچھے. تنزیل نازل کردہ ہے، من حکیم حمید. تو اللہ تعالیٰ کے 2 ایٹریبیوٹس آئے ہیں یہاں پر، حکیم بھی ہے، کمال حکمت والا ہے، اور حمید ہے اور تمام خوبیوں والا ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، کمال حکمت والا تمام خوبیوں والے کی جانب سے نازل کردہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پر حکمت ہے، کمپلیٹلی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ خوبیوں والی کتاب ہے. اور کس کی ہے؟ رب العالمین کی. آیت نمبر 41 سورۃ الفصلت کر رہے ہیں، جز نمبر 24 اینڈ میں ہے. ما یقالو، ما نہیں کے معنی میں ہے، جب بھی اللہ اگر آ رہا تو یہاں پر ما نہیں میں ہو جائے گا، جو کے لیے نہیں آئیں گا. ما نہیں، یقالو کہا جائے گا، لکا آپ کو، اللہ مگر، ما جو خد مطلب اللہ مگر جو خد یقیناً قیل للرسول کہا جاتا تھا رسولوں کو، کہ بن قبل کا آپ سے پہلے، ان ربی کا یقیناً تمہارا رب، لذو مغفرتن یقیناً بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بہت دردناک عذاب والا بھی ہے. دیکھیے یہاں پر 2 ایٹریبیوٹس ہیں، ایک کیا ہے؟ ذو مغفرہ ہے جو یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، ساتھ میں عقاب بھی آیا، وذو العقاب علیم بھی ہے، وہ بہت دردناک عذاب دینے والا ہے. آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا ہے، مطلب جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بیان کی جا رہی ہے، نتھنگ نیو ہے یہ، اس سے پہلے کے بھی جو پروفٹس انبیاء اکرام آئے ہیں ان کو بھی یہی بات بیان کی گئی ہے، یقیناً تمہارا رب بڑا بخشنے والا اور بہت دردناک عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرگیو کرتے لیکن ساتھ میں شدید العقاب بھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی ریٹریبیوٹ کر سکتے، ابھی پکڑ لے سکتے،
لیکن کیوں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ٹائم دے رہے ہیں؟ سو دیٹ کہ ہم اپنے مسٹیکس کو ریکٹیفائی کر لیں اور اپنے معاملات کو صحیح کر لیں. لیکن آیت نمبر 44 میں دیکھیے وَلَوْ، اور اگر جعلناہ، ہم بناتے ہیں اس کو قرآن، اجمی مطلب ان پڑھ کی بات ہو رہی، تو لقالو، تو وہ کہتے لولا، کیوں نہ فصلت. اب دیکھیے سورت کا نام جو فصلت ہے، کھول کر بیان کی گئی ہے. تو یہاں پر فصل یفصل فصلت کیا ہے؟ ایک دم کلیئرلی اوپن کھول کر کے بیان کی گئی ہے. آیاتہ، آیتیں اس کی. کیا اجمی مطلب کلام کی بات ہو رہی، و عربی رسول، جو رسول تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی نوز عربک، تو عربک قرآن ہے. لیکن واٹ اف، اگر ان پڑھ مطلب جو ان لیٹرڈ ہے ان کی بات ہو رہی، کل آپ کہہ دیجئے ہوا للذین، وہ ان لوگوں کے لیے جو آمنو ہدوں، ایمان لائے ہیں. ہدوں کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور نکیرہ ہے ارشاد توفیق دو بھی. وہ شفا، اور شفا ہے ان کے لیے. قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید پوری شفا ہے. والذین لا یؤمنون، لیکن وہ لوگ جو نہیں ایمان لائے. فَإِذَا آذَانِهِمْ، اب فی آذانہم کیا ہے؟ فی مطلب ان کے کانوں میں، آذانہم اذن کی جمع ہے، ان کے کانوں میں کیا ہے؟ وخرن. وخرن نہ بوجھ کو بولتے، ہالونیس کو بھی بولتے. کیوں ان کو سنے نہیں آ رہا، کیوں نہیں سمجھ رہے، اور ان کے لیے قرآن سفارش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے کانوں میں ہالونیس ہے، کانوں میں جا کے ٹکرا کے بات باہر نکل رہی. وہ ہوا، اور وہ علیہم ان پر آما بھی ہے، اندھے بھی ہیں لوگ، ناٹ اونلی بہرے ہے، امن کیا ہے؟ اندھے بھی ہے. اولئک ینادون، جنہیں آواز دی جاتی. ینادی کیا ہے؟ نادی، ندا کرنا، پکارنا. تو بول رہے ہیں اگر ان کو پکارے بھی، آواز بھی دیے، تو کیا ہے ان کے لیے؟ من مکان بعید، دور جگہ سے. اب جیسا کوئی فار پلیس سے آواز دیے تو کتنی تھوڑی سی آواز آتی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کہا بھی جائے تو ان کو ایسا ہے کہ دور سے کوئی آواز دے رہے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے اگر ہم اس کو اجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہے. کیا اجمی کلام اور عربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یا قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھاپن ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے دور کی جگہ سے آواز دی جائے تو بھی نہیں سنتے. اب یہاں پر 2 کمپیریزن ہے. ایک ہے اگر ایمان لائے تو ان کے لیے کیا ہے؟ شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. لیکن جو ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے شفا اور رحمت ان کے لیے نہیں ہے، شفا بھی نہیں ہے اور ہدایت بھی نہیں ہے. سورہ فصلت کریں آیت نمبر 45. وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً کیا ہے؟ آتینا موسیٰ، دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب، کتاب. فَاخْتُلِفَا، تو اختلاف کیا گیا ہے، فیہ اس میں. وَلَوْلَا، اگر نہ ہوتے، کلمتن، بات کیا ہے؟ سبقت، پہلے جو ہو چکی، من ربی کا، آپ کے رب کے جانب سے، لَقُضِیَ، ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً وہ، لفی شک، اور یقیناً شک میں ہے وہ، اور منہ، اس سے، مریب، بے چین کرنے والا. اب دیکھیے شک بھی ورڈ آیا، مریب بھی آیا. مریب کیا ہے؟ ریب سے ہے، را یا با، ریب، ریسلس کرنے والے شک کو بولتے ہیں. وہ چیزوں میں بھی شک کرنا جس میں گنجائش بھی نہیں ہے کہ شک کرنے کے لیے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے ہی نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ لوگ اس پہ بے چین کرنے والا شک میں ہے. مطلب ان کے پاس معلوم ہے، ایون دو دس از دا ٹروتھ، دس از دا فیکٹ، لیکن پھر بھی کیوں ریسلس ہے، کیوں ان لوگ نہیں لا رہے ہیں. آیت نمبر دیکھیے 41 سے ہم جو دیکھے، پہلے کیا بتایا گیا ہے؟ جو بے شک جو ڈس بلیو کر رہے ہیں،
میسیج میں. تو اللہ تعالیٰ بتائے یہ ایک مائٹی کتاب ہے. اور پھر 42 آیت میں کیا بتائی؟ جو فالس ہوڈ ہے وہ پیچھے سے آؤ. یعنی کہ قرآن کیا ہے؟ ان ایڈیٹیبل ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتے. یہ ریولیشن ہے قرآن کا، اور یہ رب العالمین کے طرف سے ہے جو وائز بھی ہے اور پریز وردی بھی ہے. جب آپ یہ پڑھتے کانفیڈنٹ رہتا آپ کو، ایوری ورڈ ریلائبل ہے، ٹرسٹ وردی ہے. 43 اور 44 میں بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی میسنجرز آئے تو ہم یہ کتاب جو اتارے، اب آپ بھی ایک میسنجر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرگیو بھی کرنے والے ہیں لیکن پینفل پینالٹی بھی دے سکتے. پھر آیت نمبر 44 میں کیا بتایا ہے کہ یہ نان عربک قرآن کیا کی اسی لیے ہے کہ اس کو ہم نے قرآن کو کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے. یہ ایسی نہیں ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے، تم سمجھ سکتے، لیکن پری ریکویزٹ کیا ہے؟ جو ایمان لائے اور ان کے لیے شفا ہے. آیت نمبر 44 میں دیکھیے کلیئرلی بتایا گیا ہے قرآن ایک پرفیکٹ کتاب ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. یہ ہر لینگویج میں ریویل نہیں ہوئی، یہ صرف اور صرف قرآن عربک لینگویج میں ہوئی. اور عربک لینگویج کا اتنی وسعت ہے، اگر دوسرے لینگویجز میں ہوتی تو والیومز آف بک ہوتے، لیکن دیکھیے ایک مصحف میں ہے. اور قرآن عربک میں ہم کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، لیکن جو لوگ نہیں سیکھ رہے ہیں ان کے کانوں میں وقرہ ہے، ڈیفنس ہے، اور وہ عامہ ہے، ان لوگ اندھے ہیں، اور ان کو ایسا ہے کہ دور سے کوئی آواز دیے جیسا ہے. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کو اسکرپچر دیے اس میں بھی ان لوگ ڈس ایگریمنٹ بتائے گئے تھے. تو آیت نمبر اب 46 سے دیکھیے، اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے سورۃ الفصلت، من جس نے عمل کیا، کیا ایسا عمل کیے؟ صالحا نیک عمل کرے، فلنفسی تو اس کے اپنے ہی لیے ہے. اگر ہم کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں فلنفسی آپ کے لیے ہے. ومن اساء اگر کوئی سو سے ہے، کوئی برا عمل کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ فعلیہا تو اس پر ہے، مطلب اٹ از فار یو، مطلب وہ آپ کے لیے ہے. وما اور ہرگز نہیں ربو کا آپ کا رب بظلام للعبید ظلم کرنے والا ہے، للعبید اپنے بندوں پر. ظلام کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے جس نے نیک عمل کیے تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اگر برے عمل کیے تو یہ اپنے لیے ہے. رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے. کیا کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نیک عمل کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ کمپلیٹ اس کو دینے والا ہے. یہاں کے جیسا نہیں ہے، جیسا کہ اب آپ پورے ویک کام کرے لیکن آپ کا کیا ہوتا جب آپ کی سیلری آتی اس میں کچھ نہ کچھ کٹ ہو کے آتا، ٹیکس یہ وہ. تو وہاں پر ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کمپلیٹ آپ کو دینے والا ہے. پھر آیت نمبر 47 میں بتایا جا رہا ہے الیہ یردو، یہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا، اس کی طرف یردو لوٹایا جاتا ہے علم ساعتی قیامت کا. اب یہاں پر بہت سارے لوگ جو تنگ کرتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کو ساعہ کے بارے میں معلوم ہے کیا؟ وین از دا ڈے آف ججمنٹ، کب ہونے والا ہے ڈے آف ججمنٹ؟ تو یہاں پر کیا کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ فرسٹ کہ اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے الیہ ترد علم الساعہ، علم جو قیامت کا دن کب آنے والا ہے اللہ نوز اباؤٹ اٹ. سیکنڈ تھنگ کیا ہے؟ وما تخرج اور نکالتا ہے من ثمراتی من اکمامہا، جو ثمرات مطلب فروٹس کو کہتے ہیں، کسی قسم کا پھل اکمامہا اپنے شگوفوں میں ہے. جو غلاف بولتے نا وہ اکمامہا ہے. تو جو فروٹ ایک کور کرے ہوا ہے شگوفوں میں وہ اللہ نوز اباؤٹ اٹ. وما اور نہ تحمل من انسا حاملہ ہوتی ہے کوئی مادہ، مطلب فیمیل کی بات ہو رہی. اگر کوئی فیمیل ہے وہ حاملہ ہے، وہ پریگننٹ ہے تو اللہ نوز اباؤٹ اٹ. ولا تدعو اور نہ ہی تدعو کیا ہے؟ وہ جو لے کے اس کے پیٹ میں جو ہے نا بچہ جو جننے والی ہے، جو گیو برتھ کرنے والی ہے، الا مگر بعلمہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر ویوم اور جس دن ینادیہم ہم پکاریں گے ان کو، آئینا کہاں، شرکائی شریک کہاں ہے تمہارے؟ قالو وہ کہیں گے آذنک صاف بتا دیں گے ہم نے آپ کو، ماں نہیں منا ہم میں سے، من شہید
کوئی گواہی دینے والا. تو وہاں اس دن پوچھا جا رہا کہاں ہے تمہارے؟ دے ڈونٹ ہیو اینی آنسر. قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس. اللہ کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، اور نہ کسی قسم کا پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے، مگر اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے. اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو صاف بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہی دینے والا نہیں. کوئی اس دن وٹنس نہیں رہے گا. کیوں؟ ان لوگ غلط کر رہے. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. آیت نمبر 48 سورۃ الفصلت. بدلہ کیا ہے؟ دلالت سے، جیسا دولین وہی ہے. اور گمراہ ہو جائیں گے. کون ہے؟ انہم ان میں سے، ماں جن کو کانو تھے وہ یدعون پکارتے تھے. کس کو؟ من قبل اس سے پہلے. وظنوا اور وہ سمجھ لیں گے، ماں نہیں لہم من محیص ان کے لیے کوئی محیص نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کوئی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہے ان کے لیے. اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے. کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ جو ان لوگ شریک بنائے تھے، جس کو پارٹنرز بنائے تھے. سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی ڈیٹیز تھے، چاہے وہ آئیڈلز تھے یا پکچرز تھے جس سے یہ مدد مانگتے تھے، جس کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، آج کیا وہ لوگ مدد کرنے آئیں گے؟ نہیں، کوئی بھی ان کی مدد نہیں کریں گے. اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. مطلب اب کوئی انسان ہے کہیں اگر اسکیپ نہیں ہو رہا تو کیا کرتے؟ وہاں سے رن اوے ہو جاتے. تو بتایا جا رہا کہ نہیں، ان لوگ اسکیپ نہیں ہو سکتے، وہاں سے بھاگ نہیں سکتے. تو آگے بھی بتایا جا رہا ہے لا نہیں یس امو تھکاتے، مطلب ان لوگ تھک جا رہے ہیں. انسان اب کس بارے میں بات ہو رہی ہے نا؟ دعا کے بارے میں بات ہو رہی، اور کس طرح انسان ناشکرا بھی رہتا اور بہت زیادہ یئوس، مطلب بہت زیادہ ڈسپیر ہو جانا، بہت زیادہ مایوسی کی بات بھی ہو رہی. تو لا یس امو تھکتا نہیں. کس چیز سے تھکتا نہیں؟ الانسان، خاص انسان یا سب نوع انسان کی بات ہو رہی. من دعا کرتے ہوئے انسان نہ کبھی بھی تھکتا نہیں. کس چیز کی دعا؟ خیر، بھلائی کی دعا. ہم سب بھلائی کی دعا کرتے. وَإِن اور اگر مس کیا ہے؟ کوئی چیز پہنچنا، ٹچ کرنا. تو کیا چیز پہنچی اس کو؟ شر، کوئی تکلیف، شر کی بات ہے. فَيَعُوسٌ وہ انتہائی مایوس. دس از لائک یعوس کیا ہے؟ کمپلیٹ ڈسپیر ہو جانا، کمپلیٹ مایوس ہو جانا. اور قنوط ہے انتہائی نا امید ہو جانا. انسان کا ایسا رہتا. انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو انتہائی مایوس ہو جاتا، انتہائی نا امید ہو جاتا. تو یہ انسان کا یہ ایک طریقہ ہے. تو اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کہ اگر اچھے عمل کرے تو وہ تمہارے لیے ہے، آیت نمبر 46 آنورڈ. اگر ہم برے عمل کریں وہ تمہارے لیے. لیکن جب یہاں پر ایک انسان کی ایک بتایا جا رہا ہے کہ اس کا طریقہ کیسا ہے، وہ کس طرح اگر اس کو افلکشن پہنچ رہا، تکلیف پہنچ رہی، تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا. اور خیر کی ہمیشہ ہر انسان کے اندر ایک طلب رہتی. صرف وہ خیر چاہتا، شر نہیں چاہتا. لیکن شر کب چاہتا؟ بائی مسٹیک. سورہ اسراء میں یہ موضوع گزر چکا کہ جو ہیسٹینس میں اور غلطی سے انسان شر کی دعا کر بیٹھتا. لیکن یہاں پر آیت نمبر 51 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کیا ہے کہ ہمیشہ خیر کی دعا کرتا، اور وہ اگر کچھ بھی تھوڑا بھی افلکشن آیا تو وہ مایوس ہو جاتا. اور اسی طرح کا موضوع آتا سورہ نمبر 96 آیا نمبر 6 اور 7. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ انسان تو ٹرانسگریس کرتا، اور اللہ ہی ہے سیلف سفیشینٹ. لیکن انسان کیا سمجھتا کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں، میں کافی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہم کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج بندے ہیں.
اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، یہاں پر وہ بات بیان کی جا رہی ہے. سیم چیز اسی طرح کا موضوع آلریڈی سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے، جس میں انسان بار بار وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا جَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور انسان کو جب کوئی بھی افلکشن ٹچ ہوتی، درہ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، فزیکل ایلمنٹ ہے، کچھ بھی ہے، جانے بھی، مطلب وہ کروٹ اٹھے، قائدن کھڑے، بیٹھے، قائمہ، فلما کشفنا، جب اس کی تکلیف دور ہو جاتا، انہ درہ کان لم یدعونا تو پھر کیا کرتا انہیں، جیسے ہی اس کی افلکشن دور ہو جاتی، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 12 میں، بس ایز اف کہ کبھی اس کو تکلیف آئی نہیں تھی اور وہ کمپلیٹلی بھول جاتا. اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور یقیناً اگر ہم چکاتے، ازفنا کیا ہے، ذوق سے ہے، کیا چکا رہے ہیں، رحمتن، کسی رحمت تو کیا کہتا، منا من بعدی، اپنی طرف سے، بعد درا مصیبت کی، مست ہو، چھو گئی ہے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، وہ یقیناً ضرور کہے گا کہ یہ میرے طرف سے ہے، بیکاز آئی ڈیزرو اٹ، می اینڈ مائی سیلف. وما، اور نہیں، اظن، میں سمجھتا، ساعت، قیامت، قائمتاً، قائم ہونے والی ہے. یہ آیت میں دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے. فرسٹ آف آل، پہلے کی آیت میں کیا تھا، وہ دعا کرتا خیر کی، اور اگر اس کو شر آ گیا تو انہیں بہت پریشان ہو کے مایوس ہو جاتا. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ میں جب تم کو وَلَئِنْ أَذَقْنَا رَحْمَةً، میں تم کو رحمت کا مزہ چکاتا ہوں، تو تم درائی، مطلب کوئی بھی افلکشن ہو سکتی، کوئی بھی پرابلم ہو سکتی، وہ مست ہو، چھوئے باسے، مطلب یو آر کمپلیٹلی ناؤ بیک ٹو نارمل. تو وہ کیا کہتا، اللہ یقولن ھذا لی، یہ میرے طرف سے. یہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ پریشانی تکلیف دور کرے، لیکن وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا. اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، جو سا ہے، قیامت کا دن تو آنے والا نہیں، اگر آیا بھی تو وہ سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ ول گیٹ پلیزڈ. رجی تو، مجھے پلٹائے گا، الا، طرف، ربی، اپنے رب کے، انا، یقیناً، لی عندہ، میرے لیے اس کے پاس، للحسنہ، کہتا ہے کہ ضرور بھلائی ہوگی. فَلَنُنَبِّئَنَّ، دیکھیے فا کے بعد لام تاکید، نون شدہ بھی تاکید کیا ہے، پر یقیناً ہم ضرور بتائیں گے، ڈیفینیٹلی اور شورلی بتائیں گے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الذین کفروا، ان لوگوں کو جن لوگوں نے کفر کیا. اب یہاں پر یہ نا کفران نعمت ہے، کفران نعمت بھی کفر ہے. اور دیکھیے کفر کا ہی ورڈ ہو جاتا، جب کسی کو کافر کہتے تو کتنا ڈس ریسپیکٹنگ اور اس کو کتنا برا لگتا. لیکن آپ کفران نعمت ہی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کیور کرے، آپ کو رحمت بھیج دیے، آپ کی پریشانیاں، تکلیف، دکھ دور کر دیے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، اٹ واز بیکاز آف می. کوئی انسان سوچتا کہ اچھا میں پرٹیکولر دوا یوز کرنے سے ہو گیا، پرٹیکولر ہاسپٹل میں جانے سے، یا نہیں تو اس کے پر لون تھا تو وہ سوچتا اچھا میں اس جگہ اپلائی کرا تھا، میرا صحیح ہو گیا معاملہ، یا وہ انسان نے مدد کیا، یا وہ بابا جی نے مدد کیا. یہ سب بہانے ہیں. اصل مدد کون کرتا ہے، اللہ رب العالمین وہ کرتا. اور یہاں پر پھر وہ سمجھتا کہ علم مطلب ہیئر آفٹر میں بھی وہ سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی خوش ہو جائیں گے. اور بیما، اور وجہ اس کے جو عملو، انہوں نے عمل کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور یقیناً ضرور ہم چکائیں گے. اب پھر یہاں پر بھی دو تاکید آ رہی، لام اور نون شدہ کے، من عذاب غلیظ. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی، شورلی تم کو کیا ہوں گا، عذاب غلیظ، ضرور سخت عذاب. غلیظ وہ اردو والا نہیں، یہاں سخت والا عذاب کی بات ہو رہی. اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکاتے، ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ یقیناً وہ ضرور کہے گا یہ میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. تو کیا کہہ رہا ہے سیکنڈ تھنگ، اینی پرسن، اٹ کوڈ بی ہی اور شی، کہ قیامت قائم ہوگی. اور اگر وہ واقع مجھے اپنے رب کی طرف سے پلٹے گا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے ضرور بھلائی ہوگی. وہ اپنے آپ میں سوچ لے رہا کہ ہاں دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے سارے نعمتیں دے رہے ہیں ان دیٹ کانٹیکسٹ، تو وہ سوچ رہا کہ وہاں پر بھی اللہ ول گیٹ پلیز ود می.
پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیا، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو اپنے آپ سے خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اللہ ول پنش them۔ لیکن جب انعمنا وَإِذَا أَنْعَمْنَا کیا ہے آیت نمبر 51 میں دیکھیے، سورہ نمبر 41 ہے، اور جب ہم انعام کرتے ہیں کو الانسان مطلب انسان پہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، آردا وہ کیا کر لیتا، منہ موڑ لیتا۔ اور پھر اب وہاں پر پھر بتایا جا رہا ہے کس طرح وہ پلٹتا اور کس طرح شر کی طرف جاتا اور پھر دعائیں مانگتا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے اور اپنے پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 51 میں آپ دیکھیے دعا کا ہی موضوع چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی وہی تھا، اب آیت نمبر 51 میں بھی وہی ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا مطلب انعام کرتے اللہ تعالیٰ، عَلَى الْإِنسَانِ آرَدَ کیا ہے، آرَدَ یُرِیدُ منہ موڑ لینا، اینڈ اٹس ناٹ منہ موڑ لینا کمپلیٹلی اپنے آپ کو، کیونکہ دیکھیے اس کے بعد کیا ہے بی جانبہ مطلب ایک پہلو پلٹا لینا، اٹس فزیکلی بھی اپنے آپ کو چینج کر لینے کی بات ہوئی۔ لیکن وَإِذَا مَسَّهُ شر، اور اگر شر پہنچتا، کوئی تکلیف پہنچتی، افلکشن پہنچتی، فضو دعائن تو پھر کیا کر رہا وہ دعائیں مانگ رہا، اردن لمبی چوڑی۔ تو یہ انسان کی ایک کس طرح کی اس کی سوچ ہے، کس طرح کا اس کا نیچر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل آپ کہہ دیجئے ارائیتم کیا خیال ہے تمہارا، اگر کانا ہو قرآن من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ثم کفرتم پھر انکار کیا تم نے، بہی من اس کے ساتھ، من کون، ادلو زیادہ گمراہ ہے۔ تو پوچھ رہے کہ کون زیادہ گمراہ ہے، ممن اس شخص سے جو ہوا فی شقاق بعید جو انتہائی درجے کا مخالفت ہو۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ قرآن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا، تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو انتہائی درجے کا مخالفت ہو۔ تو یہ قرآن اللہ کے طرف سے ہے، پھر کیوں تم انکار کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 53 میں جو آفاق کی آیتیں بیان کی جا رہی ہے، مطلب کائنات میں، سنوریہم جلد ہم دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ آفاق دنیا کے کناروں میں اللہ تعالیٰ فزیکلی جیوگرافیکلی اپنے آیتیں بتا رہے ہیں، لیکن بہت سارے سائنٹسٹ رہتے ان لوگ بہت کچھ ڈسکور کرتے، لیکن اللہ کی توفیق سے کچھ ایمان بھی لا لیتے وہی ڈسکوریز میں، فی انفسہم اور ان کے اپنے جانوں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے ان کو، لہم ان کے لیے، انہم یقیناً وہ، الحق حق، لیکن اولم یکفی اور کیا نہیں کافی بربک اپنے رب کی طرف سے، انہ علی کل شیء قدیر یقیناً وہ اوپر ان کے کل شیء قدیر ہر چیز کی گواہ ہے۔ تو جلد ہی ہم انہیں اپنے نشانیاں دکھا دیں گے دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کے اپنے جانوں میں بھی، اور یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے، اور کیا آپ کے رب کے بارے میں یہ بات کافی نہیں کہ یقیناً وہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا جو آگے جا کے جو ایک وکٹری بھی ملنے والی ہے، اور فزیکلی بھی آپ اپنے اندر بھی دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا آپ کو مطلب جو فزیکل فارمیشن میں بھی ہے اینڈ آلسو جو وارز میں اللہ تعالیٰ کس طرح ان لوگوں کو وکٹری دینے والا ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے کہ جو اپنے رب کی ملاقات، سنو یقیناً وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں نہیں، تو سنو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ
ایک تنبیہ والی بات ہے، ایک وارننگ. الا کیا ہے؟ ایک معنی میں بیویئر، انکویشنبلی، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، انہم یقیناً فی میریتن، کوئی شک نہیں، من لقاء ربہم، ملاقات اپنے رب کی. الا انہ بکل شیء محیط، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو احاطہ کرنے والا. احاطہ مطلب جیسا انسرکل کرنا بولتے نا، تو اللہ تعالیٰ ہی سارے چیزوں کا احاطہ کرنے والا ہے، انسرکل کرنے والا ہے. تو جو سورہ فصلت ہے، فصلہ یفصل تفصیل، تو اس صورت میں یہ بھی ایک حوامیم صورتوں میں سے تھی، اور اس میں یہاں پر قرآن اور اس کے پروف کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی ڈس بیلیف کی بات نہیں ہے. لیکن اکثر لوگ ڈس بیلیف کیوں کرے؟ سٹبرنس کے وجہ سے ڈس بیلیف کرے. اور قرآن کیا ہے؟ ایک ایویڈنٹ کتاب ہے. اور یہاں پر جو ایک سائنس بتائے جا رہے ہیں، جو بیٹل آف بدر ہے، کانکویسٹ آف مکہ کی بات ہو رہی، ایونٹس کی بات ہو رہی، اور پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح وکٹری دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کمپینینس کو، اور ان کے لیے ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی. پھر یہاں پر جو انسان کے اندر بھی فزیکل کمپوزیشن میں جو چینج ہے، سائنٹیفیکلی اناٹمی کیسا ہوتی، کریشن کیسا ہوتا، نطفہ اور ایگ اور وہ بن کے سپرم جو بنتا، پھر ہم ایک حقیر پانی سے جو بنے ہوئے، یہ سارے چیزیں اس میں مینشن کیے گئے ہیں. اگر ہم سٹارٹنگ سے دیکھیں تو کس طرح سورۃ الفصلت میں بیان کیا گیا ہے. یہ بھی ایک قرآن میں جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نئی سورت شروع ہوتی ہے، اور حامیم، یہ حوامیم والی صورتیں ہیں، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ نازل کیے کتاب کو، اور کس طرح وہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور کتاب فصلت، آیت نمبر 3 میں یہ بات گزر چکی کہ یہ تفصیل سے بیان کرنے والی آیتیں ہیں، اور یہ قرآن عربین ہیں، لقوم یعلمون، تاکہ لوگ سمجھے اور اس کو یقین کرے. اب سورۃ الشورى، اب شورا کیا ہے؟ ایک شعرا ہے. یہ کیا ہے؟ شورا ہے. شورا کس کو بولتے؟ کانسلٹیشن کو بولتے، مشورہ کرنے کو بولتے. اور یہ ایک مشورہ کرنا، مشورہ ایک خیر ہے. ایک ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کہ اچھا یہ کام کروں، یہ نہیں کروں، تو آپ یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں سے مشورہ کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. اور شورا ہر کسی سے نہیں کرنا ہے. آپ سمجھتے کہ اچھا ایک پرٹیکولر کانٹیکس میں یہ پرٹیکولر انسان سے پوچھنا بہتر. شعرا کیا ہے؟ پوئٹس کو بولتے. شورا کس کو بولتے؟ کہ کنسلٹیشن کرنا، اور اس میں خیر ہے، الشورا. تو اب اس میں بھی حوامیم والے صورتیں ہیں، حامیم سے ہی شروع ہوگی یہ بھی. اور پھر اس میں آگے موضوع آئے گا کہ کس طرح فرشتے فگیونیس مانگتے انسانوں کے لیے، اور انسان کا بیہیویئر اس میں بھی بیان کیا جائے گا. اور یہ دس از اندر مکی صورت ہے، اور حوامیم والے صورتوں میں آتا ہے. تو یہاں پر نیکسٹ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الشورى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، پھر حروف مقطعات حوامیم صورتوں میں سے عین سین قاف. سیکنڈ آیت میں بھی حروف مقطعات آئے ہیں حوامیم کے بعد. کذالک یوحی، اس طرح، یوحی کیا ہے؟ وحی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، الیک، آپ کی طرف. اب یہ کا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان کی طرف جو من قبلک، آپ سے پہلے تھے. اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. سورۃ الشورى کر رہے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی؟ اس سے پہلے تھے مطلب جو پریویس پروفٹس ہیں ان کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اٹس ناٹ اونلی یو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پریویسلی بھی بتایا گیا ہے ان کے اوپر بھی وحی کی گئی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر یہاں پر آسمانوں کی بات ہو رہی اور پھر زمین کی بات ہو رہی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت عظمت والا ہے. اس کا یہاں جو آسمان میں اور جو زمین میں ہے، اور وہ جو بے حد بلند بڑا عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس بیان کی جا رہی ہے. اب آیت نمبر 5 میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آسمان پھٹ پڑتا. کیوں پھٹ پڑتا؟ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی؟ اگر لوگ جو شرک کرتے نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیئٹیز ایڈ کر رہی،
تو اللہ کو پسند ہے، شرک نہیں پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. تکادو قریب ہے، السماوات یتفطرنا کہ آسمان پھٹ پڑے، من فوقہن اپنے اوپر. اب یہاں پر ملائکہ کا ایک بتایا جا رہا ہے کیا کرتے ملائکہ. والملائکۃ اور فرشتے یسبحون تسبیح کرتے ہیں، فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ بحمدہ، حمد کے ساتھ. حمد کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کی پریز. حمد کیا ہے؟ ایسی پریز صرف اور صرف اللہ کے لیے. مد کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہوتا ہے. ربہم اپنے رب کی. یہ فرشتے فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں اور حمد کر رہے ہیں اپنے رب کی. اور نیکسٹ تھنگ کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں. اب ان لوگ forgiveness کر رہے ہیں، غفر یغفر، بخشش کی دعا کس کے لیے کریں؟ لیمن فی الارض، ان کے لیے جو فی الارض زمین میں ہے. تو جو زمین میں ہے، جو انسان ہے زمین میں، یہ تفسیر سے معلوم ہوتی ہے، یہاں پر ورڈ نہیں ہے انسان کا، لیکن اس سے پتہ چلتا کہ ان لوگ انسانوں کے لیے forgiveness کریں. اللہ سن لو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہوا وہ غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیے یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، کس طرح فرشتے نیک دعا کر رہے ہیں، لوگ انسانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو ان لوگ اللہ کی پریز کر رہے ہیں، پھر لوگ جو دنیا میں ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو دیٹس اے گریٹ تھنگ. تو یہاں پر پہلے جو آسمان پھٹنے کی بات ہو رہی، کیوں بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور یہ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہے، یہ تھرون اٹھائے ہوئے ہے، ان لوگ اللہ تعالیٰ کی پریز کرتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور کمپریہنڈ کرتے. سورہ نمبر 40 آیت نمبر 7 میں بھی اس طرح سے مینشن کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ کس طرح، اب یہاں پر نا بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ ہم کس طرح وننس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، توحید کی امپورٹنس کتنی ہے. والذین اتخذوا اور جو لوگ بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ اتخذوا بنا لیتے ہیں، من دونی اس کے سوائے، اولیاء. اولیاء کیا ہے؟ ولی کی جمع ہے، کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ کو بولتے. کارساز مطلب ایسا کارساز جس پہ آپ کمپلیٹلی ریلائی ہونا. تو کس کو کارساز؟ اللہ، اللہ حفیظ نگران ہے، علیہم ان پر، وما اور نہیں، انتا آپ، علیہم ان پر بھی وکیل، کوئی ذمہ دار. تو یہاں پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں. تو اب کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ میں نگران ہوں، آپ کا کام ہے آپ صرف پہنچا دو، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ڈونٹ وری. بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فیل بیڈ ہوتا تھا کہ ان لوگ کیوں نہیں ایمان لے کے آ رہے، مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کا. تو آگے بھی فرمایا جا رہا ہے، اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن وحی کی ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کی خبردار کر دے، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ وہ جنت میں اور دوسرا گروہ وہ جو بھٹکا ہوا ہے آگ میں ہوگا. اب یہ آیت کو آپ دیکھیے، اسی لیے میں آپ کو چاہ رہی تھی کہ کیونکہ یہ لانگر آیت ہے تو پہلے میں ٹرانسلیشن پڑھی تاکہ اب آپ توجہ کے ساتھ عربک ورڈز دیکھیے. مصحف میں دیکھ سکتے، ایپ میں دیکھ سکتے، آپ کوئی بھی ایپ فالو کر سکتے، نہیں تو اور ایک ویب سائٹ ہے قرآن wbw.com. آپ جو سورہ نمبر آپ ڈالیں گے، اب سورہ نمبر 42 ہے، اس کے بعد
نمبر کی آپ ہیش کی رہتی نا، وہ ڈال کے آپ 7 ڈالو، آ جاتا آپ کو آیت آ جاتی. وَكَذَلِكَ کا مطلب اسی طرح، اوحینا کیا ہے، وحی کی ہم نے، اللہ تعالیٰ وحی کی، الیکا آپ کی طرف، کس کی طرف وحی کی گئی؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن عربین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کہے میں ہے، عربی میں ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، کیوں بھیجے؟ لِتُنذِرَ تاکہ آپ خبردار کرے. کون خبردار کرے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرے. کس کو خبردار کرے؟ ام القریٰ. ام القریٰ کیا ہے یہاں پر؟ مطلب یہ مرکز جو ہے نا، مکہ کو کہا جا رہا. جو مدر بولتے ہیں نا، قریٰ مطلب بستیوں. اب مدر آف جو بستیاں ہیں کیا ہے وہ؟ ان دیٹ کانٹیکس مکہ. مکہ کیا ایک ہب ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے. اور یہ مکہ ایسی پرائم پلیس ہے کہ ہر بار آپ دیکھیے ایک بہت امپورٹنس بتائی گئی ہے. تو وہ ام القریٰ اس کانٹیکس میں. فار ایگزامپل دیکھیے کہ ایک پیرنٹس ہوتے، مدر اینڈ فادر، ان کے چلڈرن ہوتے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ چلڈرن آپس میں اتنا کانٹیکٹ میں نہیں رہیں گے، لیکن مدر سے ہر کوئی کانٹیکٹ میں رہتا ہے، اینڈ دے گیٹ ٹو نو. سو دس از ام القریٰ. یہ ایسی بستی ہے، اٹ ول بی لائک یونیورسل. تو وہ بات مکہ کی ہوئی. وَمَنْ حَوْلَهَا اور اس کے ارد گرد، مطلب سراؤنڈنگ کی بات ہو رہی، اوکے، فزیکل سراؤنڈنگ. تو ناٹ اونلی مکہ والوں کو خبردار کرو، اس کے اطراف والے. کیوں خبردار کرو؟ وَتُنذِرَ آپ ڈرائے، یوم الجمع جمع ہونے کے دن، چاہے وہ تغابن ہو، جمع کہو، تو وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فریقوں ایک گروہ، مطلب ایک گروہ کیا ہوں گا، ایک گروپ کیا ہوں گا؟ فی جنتی جنت میں جائیں گا. فریقن اور دوسرا گروہ کیا میں جائیں گا؟ فی السعیر بھڑکتی ہوئی آگ میں. اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو پروٹیکٹ کرے. اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف، مطلب یہ عربی قرآن ہے، وحی کے ذریعے بیان کی گئی ہے. اور مین جو مکہ سٹی کی بات ہو رہی، اراؤنڈ دا مکہ سٹی. اور ایسا دن آنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گروپ آف پیپل جائیں گے جنت میں، گروپ آف پیپل جائیں گے دوزخ. تو یہی آپ موضوع دوسرے جس میں بھی ایک دیکھ لیے کہ زمر جو گروپس میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں، کچھ لوگ جہنم میں. جیسی ہماری تھنکنگ رہیں گی، جس لوگوں میں ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے، جس طرح کی ہماری تھنکنگ رہیں گے، یا جس لوگوں کو ہم فالو کریں گے، ویسے ہی ہمارا ایمان اور دین ہوگا. ہم جتنا بھی پڑھ لے، ہمارے اندر وہ جا نہیں سکتا جب تک کہ ہم اس کو ایبزارب نہ کریں، اس کے اندر رچ بس گئے ہیں. ہم کو وہ رچ بس جانا ہے، اس کا پورا کور لے لینا ہے. کتنا بھی ہم پڑھ لو، جب تک کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ پروفٹ کو بول رہے ہیں کہ ڈراؤ. اینڈ مقصد کیا ہے؟ بیکاز دیر از گوئنگ ٹو بی اے قیامہ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آیت نمبر 8 سورۃ الشورى، سورہ نمبر 42 ہے. تو اب آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے اس کے ٹرانسلیشن میں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. تو یہاں پر آپ ورڈز میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا نہ تو لَجَعَلَهُمْ، وہ ضرور بنا دیتا امتاً واحدۃ، ایک امت بنا دیتے، ون نیشن بنا دیتے. لیکن یدخل من یشاء، اور وہ داخل کر دیتے سب چاہتے، کیا؟ فی رحمتی، ہماری رحمت میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن وَالظَّالِمُونَ، ظالم ہے، ماں لہم من ولی ولا نصیر، ظالموں کے لیے کوئی بھی ولی بھی نہیں ہے. اب ہم کبھی بھی کوئی چیز میں بھی پریشان رہتے، فوراً کیا کرتے؟ کوئی آپ کی دوست رہتے، کیا رشتہ دار جیسے دوست رہتے، یا دوست جیسے رشتہ دار، مطلب کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ پہ جو ریلائی کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہے کارساز، اللہ ہے کارساز، سب کو پروٹیکٹ کرنے والا، وہی نہیں ہے، نہ ولا نصیر، نہ ان کو کوئی ہیلپر ہے. تو نہ ان کا کوئی کارساز رہیں گا، نہ ان کے لیے کوئی مدد کی جائے گی. آیت نمبر 9 میں دیکھیے فرمایا جاتا ہے، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے.
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، لیکن آپ ایگزامپل دیکھیے کیا بیان کیا جا رہا ہے، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، مطلب اللہ کو چھوڑ کے تم دوسروں کو اولیاء اللہ بنا رہے. فاللہ ہوا ولی وہوا یحیی و موتا، تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بنا رہے ہیں، کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ بنا رہے ہیں. تو اللہ تو وہ ہے یحیی، زندہ کرتا ہے. کوئی زندہ کر سکتے نہیں. الموتا، مردے کو، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کے سوائے کسی میں نہیں ہے. ہم کوئی بھی چیز ایک حد تک معلوم کر سکتے، لیکن کرنے والا رب العالمین ہے. آیت نمبر 10 سورۃ الشورى. اب اس میں بتایا جا رہا ہے، اور جس کس کی بات میں تم کچھ بھی اختلاف کرو تو اس کے فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کر دو. وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کے طرف مجھے رجوع کرتا ہوں. تو اب کیا ہے، انسانوں کے اندر ہم سب انسان ایک دوسرے سے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتی، لیکن اس کے وجہ سے فائٹنگ کرنا، بدتمیزی نہیں. یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اگر جو اختلاف کرو تم، فِيهِ مِن شَيْءٍ، اس میں کچھ بھی، فَحُكْمُهُ، تو فیصلہ اس کا کس کے طرف کرنا، إِلَى اللَّهِ. If there is any difference، کچھ بھی ڈفرینس ہو سکتا، من شیئن، it could be anything، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف سپورٹ کر دو. ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ بہتر ہے، وہی ہے اللہ تعالیٰ، ربی، میرا رب، علیہ، اس پر، توکلت، میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ، اور اسی کے طرف انیب، میں رجوع کرتا ہوں. انیب کیا ہے، نوب سے ہے، پلٹ کر جانا. تو اب کوئی دین کی بات ہو رہی، کوئی بول رہا میں صحیح، کوئی بول رہا میں غلط، تو کیا کرنا ہے، look at the آیا، you have to believe in it, you have to say فَحُكْمُ إِلَى اللَّهِ، تو فیصلہ اس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، بس اللہ پہ توکل اور اللہ کی طرف ہی ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. تو look at the things in the like sight of قرآن اینڈ سنت، قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اب آگے فرمایا جا رہا ہے فاطر السماوات والارض، فاطرہ، فطرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، جعلا بھی ورڈ آتا، فطرہ بھی آتا. تو بول رہے ہیں کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. کیا چیز، سماوات، اب دیکھیے ہیوج سکائز، اللہ از میکنگ ہیوج سکائز، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، جعلا، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، جو خود تم میں سے کیا ہے، ازواجن زوج کی جمع ہے، پیئرس کے لیے آتا، جوڑوں کے لیے آتا. کس طرح کا جوڑا، ومن انعامی، جانوروں میں سے، گریزنگ لائف سٹاک کو بولتے، بھیڑ بکری جو بھی ہے نا اس کا. ازواجن یزروکم فیہ لیس کمثلہ شیء. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جوڑے بنائے، جو بھی میل اینڈ فیمیل ہے اس میں، پھر اس کے بعد کس طرح ہوتا ہے، فیہ لیس کمثلہ شیء، نہیں اس کی مثال کوئی چیز، وہو سمیع البصیر، سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے جوڑے جوڑے بنائے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے جوڑے بنائے، اور وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے اور اس کی مثال کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. پہلے آسمان کی بات ہوئی، پھر زمین کی بات ہوئی، اس کے بعد بول رہے ہیں کہ جو جوڑے جوڑے ہے، میل اور فیمیل، آدمی اور عورت بھی، میل اور فیمیل، جیسا کہ سورہ نساء میں بھی ایک موضوع گزر چکا، فرسٹ آیت میں جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھا جاتا. تو وہ کیا ہے، جوڑے جوڑے، میل فیمیل سے کیا ہوا، پورے ارتھ میں آدم اور حوا علیہ السلام پورے ارتھ میں ڈسپرس ہو گئے، مطلب بہت سارے میل اور فیمیل ہو گئے. ویسے ہی جانوروں سے جو میل اینڈ فیمیل ہے اس سے آگے بڑھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے، اور سارے چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ لہو مقالید، کنجیاں، چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی چابیاں، کنجیاں اسی کے پاس ہے. وہ جس سے
چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے جتنا کشادہ کرنا ہے، اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے آیت پہ توجہ کریے، اگر آپ آیت کے ورڈز نہیں دیکھیں گے تو بات آپ کو مکمل سمجھ میں نہیں آئیں گے، بیکاز دس از عربک قرآن، اور قرآن اگر عربک میں نہیں ہوتا تو ہم نہیں سمجھتے، اور اس کا میننگ ہم کتنا بھی کرے، جب تک کہ ورڈ عربک کا نہ دیکھے وہ مکمل بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لہو مقالد، اس کے پاس کنجیاں ہیں، سماوات کے، آسمانوں کے، والارض، اور ارض کے۔ اب دیکھیے زمین اور آسمان کے کنجیاں مطلب کیا ہے؟ آسمان سے بارش آتی، آسمان سے وحی آتی، آسمان سے جب پانی آتا تو ویجیٹیشن اسی پہ ڈیپینڈ ہے۔ آسمان سے اگر پانی نہ آئے خدا نخواستہ، والارض، زمین میں کچھ بھی سبزہ نہیں اگ سکتا، اینیمل، کراپس، ویجیٹیشن، like clouds, life cycle depends on what? So everything is depend. تو مخالد، کنجیاں تو اللہ کے پاس ہے، اور یبسطو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کشادہ کر دے۔ رزق، پروویژن کی بات ہوئی، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا، ویقدر، اور تنگ کر دے۔ انہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کے پاس پورا علم ہے۔ تو ہم بولتے ہیں نا اچھا ان کا رزق کم ہو گیا، ان کا، اور ہم ججمنٹل نہیں ہونا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ پھر آگے دین کی بات ہو رہی، شرع لکم من دین، تو اب دین کے بارے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی تھوڑی سی لمبی آیت ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کو وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکہ جو تم کو حکم دیا گیا ہے، تاکیدی حکم دیا گیا ہے، اس نے نوح کو دیا جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ، عیسیٰ کو بھی دیا تھا۔ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے نہ ڈالو، مشرکین پر بہت گرا ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بیفور آلسو جو نیشن ہے ان لوگ بھی ایک ہی دین پہ تھی، اور آپ بھی اسی شرع، طریقہ کیا ہے، من دینی، سب ایک ہی اس پہ تھے۔ کیا ہے یہاں پر کون سی چیز پہ توجہ کی جا رہی ہے؟ آیت نمبر 13 پہ کوئک ریویو کریں گے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ آیت نمبر 13 پہ تو پہلی تو بات قرآن ریویل ہوئی، اس میں وارننگ دی گئی ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور کیوں اتاری گئی تھی؟ تاکہ ڈرائے اور اطراف والوں کو بھی ڈرائے۔ ام القریٰ کی بات ہوئی تھی، پھر آگے بات ہوئی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یہ کتاب کو بتائے اور اس کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے تھے، اور پھر یہاں پر نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا، اور دوسرے پروفٹس کی بھی نام مینشن کیا گیا ہے۔ کیوں مینشن کیا گیا ہے؟ کہ یہ جو دین ہے، توحید ہے، سب کیا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ایک ہی بات تھی، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا، اور آج بھی ہے تو توحید ہی ہے، چاہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا اس سے پہلے، اور یہ کائنات کے بھی نشانی بتائی گئی ہے۔ اور پھر بات یہاں پر جب ہم روک رہے ہیں آیت نمبر 13 پہ ہم روک رہے ہیں، کیوں یہاں پر روک رہے ہیں؟ کیونکہ انشاءاللہ آگے اس کو کنٹینیو ہوگا نیکسٹ ویک۔ تو یہاں ریلیجن آف میسنجرز کیا ہے؟ ون ہے، شرع لکم۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب ایک ہی ریلیجن فالو کرے، وننس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فالو کرے۔ اور اسی طرح سے موضوع آیا تھا سورہ احزاب میں بھی، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 7 میں بھی، کہ اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ جو ڈیفرنٹ پروفٹس ہیں ان سے کیسا کووننٹ لیے تھے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی تھی۔ اور سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25 میں بھی بتایا گیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلٍ إِلَّا نُوحِي، تو پہلے کے بھی میسنجرز پہ کس طرح وحی کی جاتی تھی، اور صرف ایک ہی بات پہ توجہ دی جا رہی تھی کہ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے سلیو بن کے رہنا۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔